بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد ممتاز احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اس میں بیٹے ہم سب سے پہلے آج سوالوں کے جوابات MCQ اور خلاصے سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو سوالوں کے جوابات بتاتا ہوں اور ان کے صفحات کے نمبر بھی بتاؤں گا جہاں پر سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس بیٹے، اسکول کے ہال کو کیوں سجایا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے بیٹے 127 صفحے پر پہلی لائن سے، یہاں سے آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، اسکول ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ تو بیٹے تقریری مقابلے کا موضوع یہی تھا جو عنوان ہے سبق کا، خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ ویسے 127 صفحے پر دیکھیں تیسری لائن کے آخر پر اس کا جواب یہاں سے بنے گا جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے ثنا نے کس تاریخ دور کا حوالہ دیا؟ یہ ہے سوال نمبر 3۔ اس کا جواب ہے بیٹے 128 صفحے پر، سوال نمبر 3 کا جواب 128 صفحے پر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 5ویں لائن میں سینٹر میں ہے ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی سے آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 3 مکمل ہو گئے۔ پھر ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی؟ اس کا جواب بھی 128 صفحے پر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ 4 کا جواب ہے بیٹے سینٹر میں ہے بیٹی خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی۔ یہاں تک سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ پھر ہے اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ اس کا جواب بیٹے 128 صفحے پر ہے۔ سینٹر میں اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید ہے، ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت کی نوید سنا کر اسے عزت و تکریم بخشی جو کسی اور معاشرے یا مذہب میں نہیں۔ اسلام میں خاوند کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شریک حیات کے نال و نفقہ کا خیال رکھے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بھی پیش آئے، بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرے۔ اسلام میں تو سوال نمبر 6 ہے بیٹے پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام کیا ہے؟ صفحہ نمبر 129 پر اس کا جواب ہے، سینٹر میں ہے پیراگراف اسکواڈرن لیڈر مریم مختار۔ نیکسٹ سوال ہے عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے بیٹے 129 صفحے پہ لاسٹ پیراگراف کی لائن میں ہے آخر پر، ہمارے قانون ساز اداروں اور فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ آئینی قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی اور امتیازی شکلوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آئین پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے عین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے۔ ان قوانین کی روشنی میں خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں جن کے ملنے سے اب وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ تھے بیٹے سوال جواب، ان کے یہ مکمل ہوئے سوال جواب۔ اس کے بعد MCQs دیکھیں، آپ نشان لگاتے جائیں، میں آپشن جو درست ہوگا وہ بتاتا جاتا ہوں آپ کو۔ 131 صفحے پہ ہے سوال نمبر 2، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تقریری مقابلے کا اہم موضوع تھا، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ دوسرا سوال ہے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر گھر میں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، سوگ کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ 2 MCQs تھے، ان کے دونوں درست جوابات میں نے آپ کو بتائے۔ اب ہے خلاصہ سبق۔ خلاصہ سبق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ لکھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا سبق لکھ دیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، خاص باتیں خلاصہ سبق میں لکھنی ہوتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے
آج سنہ کے معمول میں اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی. اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، جس کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق. اسٹیج کے پیچھے دیوار پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مصرع خوبصورت اور جلی حروف میں لکھا تھا: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا. اسٹیج سیکرٹری نے موضوع کا اعلان کیا اور اس کا مختصر سا تعارف بھی پیش کیا. پھر مقررین کو اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی. سب مقررین طالبات نے نہایت مؤثر اور مطلع انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آخر میں جماعت ختم کی طالبہ ثنا کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی. حاضرین نے حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا. ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیت چکی تھی. سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے ہمہ تنگوش تھے کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. ثنا نے بھی اپنی تقریر کا اظہار کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی سے آنے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا ہے. اگر اس دور میں کسی خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کی پیدائش پر سوگ کا سما طاری ہو جاتا تھا. بعض لوگ بدنصیب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح آتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تو حالات میں یکسر تبدیلی نظر آنے لگی. اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنا دی گئی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش جس پیار اور شفقت سے کی اور جس عزت اور تقریم کا سلوک کیا وہ تا قیامت سب کے لیے بہترین مثال ہے. ثنا نے چند ایسے واقعات اور رسوم و رواج کا بھی حوالہ دیا کہ جن میں خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی نہایت بری مثالیں ملتی ہیں. پاکستان کے کچھ پسماندہ علاقوں میں بنی کی رسم کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ کیسے خواتین کے جائز حقوق کو غیرت کے نام پر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کئی خواتین پر تیزاب ڈال کر ان کے چہروں اور جسم کو مسخ کر دیا جاتا ہے. کئی پسماندہ علاقوں یا خاندان میں خواتین کو والدین کے ترکے میں سے ان کے جائز حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہمارے قانون ساز اداروں اور فلاح معاشرہ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے قابل تحسین کارنامے انجام دیے ہیں اور خواتین کو برابری کی سطح پر حقوق بھی عطا کیے ہیں. آئیے پاکستان میں مناسب رد و بدل کر کے اسے عین اسلامی رنگ میں بدل دیا گیا ہے. معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کئی نجی ادارے بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عدم تشدد کے قوانین اپنی جگہ مفید ہیں، لیکن جب تک خواتین خود بیدار نہیں ہوں گی اور اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی اس وقت تک ان قوانین کو مؤثر ہونے پر سوال نشان لگا رہے گا. عزیز طلبہ، آج کا ہمارے لیے لیکچر تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق. اس میں میں نے آپ کو سوال اور ان کے جوابات اور صفحات کے نمبر بتائے، MCQ حل کروائے ہیں، خلاصہ سبق پڑھ کے سنایا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ویڈیو لنک ہے یہ ہمارا آپ اسے شیئر کر کے یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ.